تشفیق یہ تعریف کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کا جو خلاصہ جو بتا رہا ہوں وہ اس میں لکھا ہوا ہے جو باتیں عرض کر رہا ہوں. تو پھر بیعت میں ایک خطبہ ہوتا ہے اور خطبہ تو میں نے پڑھنا ہوتا ہے, پھر جو ہے کچھ کلمات جو ہے وہ دہرانے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں وہ لاتے ہیں. ہاں یہ ادھر رکھتے پھر میں ان کو دیتا ہوں بعد میں. وہ جتنے استاد ہیں اساتذہ ہیں ان کو بلائیں, وہ کہاں چلے گئے جتنے بھی وہ 4-5 ہیں, پانچوں کو بلائیں سارے, کہیں بھائی یہ تو 3 4 5 6 یہ پکڑے میں نام. اچھا یہ ابھی دیکھیں کھولے, اس میں وہ خلاصے کے طور پر وہ چیزیں جو ہے وہ لکھ دی. یہ صفحہ نمبر 4 پر آئیں جو وہاں پر کوئی بھی پڑھ لے. خالق مخلوق سے 8 چیزیں چاہتا ہے. یہ آپ پڑھیں اردو جو ہے, ان میں سے 2 قلب سے ہیں. ہاں یعنی 2 چیزیں دل کے متعلقہ ہیں. کون؟ اول یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اس کی ذات کو ترجیح و عظمت دے اور دل میں یہ خیال رہے کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. دوسری مخلوق پر شفقت یعنی ان کی خیر چاہنا اور کسی کی برائی دل میں نہ لانا. ہاں یہ یعنی قلب میں بھئی یہ چیزیں, ایک تو بھئی اللہ پاک کو عظمت اور دوسرا مخلوق کے ساتھ جو ہے ان کی خیر خواہی. اچھا 2 جو ہیں وہ زبان کے متعلق ہیں. آپ پڑھ لیں 2. اول زبان پر ذکر ہو یا جائز کلام, اور دوئم مخلوق سے نرم زبان میں بات کرنا اور کوئی تکلیف دہ بات نہ کرنا. ہاں یعنی اللہ کے ساتھ تعلق یہ کہ ذکر یا مطلب جائز کلام اور مخلوق میں نرمی. اور 2 جو ہیں اگلی وہ جسم کے متعلق ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ہاں آپ پڑھ. پھر تمام جسم سے 2 چیزیں ہیں. اول بندگی یعنی سنت کے مطابق سارے اعضاء کو استعمال کرنا, اور دوئم مخلوق کو جتنی ہو سکے مدد کرنا اور ان کو ثانی اور نفع پہنچانا. بندے اور باقی مخلوق کے بیچ تعلق میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے 2 چیزیں. ہاں یعنی بندوں کے ساتھ تعلق میں بھی جو ہے وہ 2 چیزیں. اول یہ کہ بندہ دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت اور تکلیف پر صبر کرے, اور دوئم مخلوق اگر زیادتی کرے تو یہ معاف کرے, بدخواہوں کی خیر خواہی اور برائی کا بدلہ برائی سے دے. کسی سے توقع نہ رکھے سوائے خدا تعالیٰ کی. دینی اور دنیاوی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور مال و دولت, صحت, وقت اور رشتے اس لیے دیے تاکہ یہ صحیح عبادت کر سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں, زبان سے یا دل میں اور یا سوچ میں. اس دنیا میں صرف ایک ہی دفعہ ہم آئے ہیں, دوبارہ موقع نہیں ملے گا. کسی عمل پر بھروسہ نہ کریں. نجات کے لیے صرف سبحانہ جل شانہ کے فضل و رحمت پر بھروسہ رکھیں. ہاں بس ٹھیک ہے. یہ جو نیچے لکھا ہے نا بھائی, اگر کیونکہ مرنا تو ہر بندے نے ہے, ہم نے بھی, آپ, تو اگر موت کا وقت قریب ہو تو پھر بندے کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کیا کرنا ہے. ایک تو پڑھنا کیا ہے, دوسرا سوچنا کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا آپ نے بیعت کی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کو بتانا بھائی وہ سب سے اہم جو وقت آنا ہے بندے پہ ضروری وہ ہونا ہے, وہ موت کا وقت جو ہے. تو اس میں سوچنا تو یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اگر میرے اعمال کی وجہ سے یا سبب سے اللہ پاک مجھ سے معاملہ کرے گا
تو میں تباہ و برباد ہوں. یعنی سوچ یہ، وہ حقیقت بھی یہ ہے کہ عمل اللہ کے حق کیسے بندے نے ادا کیا نہیں کیا صحیح تھی. تو بھائی اس معاملے میں ہو تو اس سے تو بندہ ڈرے کہ بھائی اگر اعمال کی وجہ سے پوچھ گچھ ہوگی تو میں مارا گیا. دوسری سوچ رکھے کہ اگر اللہ نے رحمت والا معاملہ کیا اور مجھے امید اللہ میرے ساتھ رحمت والا ہی معاملہ کرے گا تو میں پھر جو ہے نجات پا جاؤں گا اللہ کی رحمت سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دو چیزیں جس کے دل کے اندر موت کے وقت کٹھی ہو گئیں تو اللہ جس سے خوف ہے اس کو امن دے گا، اور جو امید رکھتا ہے وہ اللہ پاک پورا کرے گا. وہ تو ہے سوچنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے ذکر بتایا. اگر بیمار ہو گیا بندہ، پتہ نہیں مرنا ہے جینا ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ چیز ہے. باقی چیزیں وہ لکھی ہوئی ہیں. تو اب یہ ساری آپ کو سمجھا دی گئی، وہ 5 اعمال بھی آپ کو پتہ چل گیا، سمجھا دی گئی. اب میں خطبہ پڑھوں گا، آپ اس کو سن لیجئے گا، اور جو ہے وہ تسبیح بھی وہ لے آنا، اگر کسی کو نہیں دی تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اب میں ذکر کے چند کلمات پڑھوں گا، وہ آپ نے میرے پیچھے پیچھے بس دہرا دینے ہیں. یہ اور پڑھ لیں، یہ ذکر کی پھر اجازت ہو جائے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم يا ربي بجاه نور وجهك الكريم وبفضلك العظيم اجمع بيننا وبينك وحل بيننا وبين غيرك في الدنيا قبل الآخرة
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 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 لا إله إلا هو لا إله إلا الله الملك الحق المبين يا حق يا حي يا قيوم يا قهار يا فتاح يا باسط یا کریم. ماشاء اللہ. اب آگے آ جائیں. یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ادھر دے جو اب قریب یہ تھک جائیں گے پھر آپ ادھر کیونکہ اس میں 5 منٹ لگ جاتے ہیں. آپ پیچھے پیچھے میرے آپ نے صرف دہرانا ہے. اللہ پاک کے بارے میں تصور کریں. اللہ ہمارے ساتھ ہے, دیکھ رہا ہے. اللہ کا نام ہمارے اوپر ہے اور وہاں سے نور آ رہا ہے ہاتھوں کے ذریعے, پھر آپ کے ہاتھوں میں جا رہا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. یا رب العالمین, ہم تیرے گناہگار بندے ہیں. تو نے ہمیں اپنی محبت سے, فضل سے, رحمت سے پیدا فرمایا. ہم اس دنیا میں آ کر وہ مقصد جس کے لیے پیدا ہوئے تھے بھول گئے, بھٹک گئے. شیطان اور نفس, خواہشات نفس اور دنیا اور پیسہ, دولت, شہرت کے پیچھے بھاگنے لگے. یا ارحم الراحمین, ہم نے ارادہ کیا ہے کہ واپس تیری طرف لوٹیں, تیری رضا کی طرف آئیں, تیرے قرب کی طرف آئیں. ہمارے لیے آسانی پیدا فرما اور جو کمی کوتاہی ہوئی معاف فرما. بچپن سے لے کر آج تک زبان سے یا عمل سے کوئی ایسی بات, کوئی ایسا عمل جو کفریہ ہو, شرکیہ ہو, ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلا ہو, تیری بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم تیرے کامل بندے، کامل رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا رب العالمین، ہم داخل ہوتے ہیں سلسلہ محمدیہ، حسنیہ، علویہ، حسینیہ، قادریہ، شاذلیہ، دباغیہ میں۔ یا رب العالمین، اس سلسلے میں سیدنا عبدالعزیز الدباغ رحمہ اللہ سے لے کر اوپر تک اور نیچے جتنے بزرگ ہیں، ان تمام کا فیض ہمیں نصیب فرما۔ قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، ہم تیری بارگاہ میں جلد از جلد توبہ کر لیں گے۔ یا ارحم الراحمین، ہم کوشش کریں گے ہمارے جسم سے، زبان سے کسی کو ناحق کوئی نقصان نہ پہنچے، ہر ایک کا بھلا چاہیں۔ یا ارحم الراحمین، دنیا و آخرت کی ہمیں بھلائیاں عطا فرما۔ اور یا ارحم الراحمین، ہمارے لیے اس راستے پر چلنا آسان بنا دے کہ ہم فرائض ادا کریں، حقوق ادا کریں، اور جو اعمال دیے گئے ہیں ان پر عمل کریں۔ یا رب العالمین، جب آخری وقت ہو، ہمارا ایمان بہت اونچے درجے کا ہو، اعلیٰ درجے کا ہو، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ہماری بیعت کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ، دعا کریں۔ الحمدللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، انہوں نے حسن ظن کی بنا پہ یہ بیعت کی ہے تاکہ یہ تیرا قرب حاصل کر سکیں، تیری رضا حاصل کر سکیں۔ یا اللہ، ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرما۔ تیری رحمت کے سوا کوئی آسرا نہیں، تیرے فضل کے سوا کوئی آسرا نہیں، تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ عمل ہے نہ علم ہے جو جس پر بھروسہ کریں۔ یا ارحم الراحمین، شیطان اور اس کے شر، نفس اور اس کے شر سے ان کی بھی، میری سب کی حفاظت فرما۔ اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں ہمیں داخل فرما، اپنے اولیاء و صلحاء میں داخل فرما۔ یا ارحم الراحمین، دنیا میں بھی بہتری اور حسنات نصیب فرما، آخرت میں بھی حسنات نصیب فرما۔ ان تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، حضوری نصیب فرما کہ دل تیری یاد میں رہے۔ اپنے حبیب علیہ السلام کی یاد نصیب فرما، ان کی محبت نصیب فرما، ادب نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی اتباع نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، کی دنیا میں بھی برکت عطا فرما، گھر میں بھی جان و مال و عزت میں برکت عطا فرما، فضل و احسان والا معاملہ فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر لنا وارحمنا ولوالدینا ولمشائخنا لجمیع امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس کے پاس تسبیح میں نے پہلے نہیں دی نا، وہ یہ لے لے، اور 3 تسبیحات چلتے پھرتے، ایک استغفار کی، ایک درود شریف، اور ایک جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ ہے، اگر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بس ٹھیک، اور یہ شجرہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ اور کوئی بات تو نہیں پوچھنی؟ فیصل بادشاہ